الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ روایت پسندی، جدیدیت اور مولانا مودودی کا مسلک کے اعتدال کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ یہاں پر رکے تھے تھوڑا سا پیچھے سے پڑھتے ہیں تاکہ سیاق جو ہے واضح رہے۔ جدیدیت کے مقابلے میں دو طرح کے رد عمل عام طور پر روایتی معاشروں میں ظاہر ہوئے ہیں، اور یہی دو رد عمل 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے مسلم ہندوستانی معاشرے میں بھی پیدا ہوئے۔ ایک رد عمل تو جدیدیت کے مکمل رد کرنا اور روایت پر غیر متوازن اصرار کا رد عمل ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی جیسا کہ سیاق سے بھی واضح ہے، روایت سے ان کی مراد جو ہے علماء کا فہم اسلام ہے بنیادی طور پہ، اور جس کو یہ کہہ رہے ہیں مذہبی طبقے کا فہم اسلام۔ تو یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام ان کے لیے ایک روایت بن گیا بنیادی طور پہ، آنکھیں یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ مولانا مودودی کے ذریعے آئے تو شاید وہ روایت نہ ہو، لیکن یہ کہ یہاں جو تو ایک رد عمل تو جدید کو مکمل رد کرنا ہے، اور روایت پر غیر، ورنہ اگر روایت سے کوئی اور چیز ان کی مراد ہے تو وہ واضح کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ آگے کریں، لیکن اس وقت تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ علماء کا جو فہم اسلام ہے اور علوم اسلامیہ یعنی درس نظامی مثال کے طور پہ اس کو مطلب یہ ہے کہ روایت قرار دے رہے ہیں، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی یعنی اجماعی تشریح اور تعبیر نہیں ہے، بلکہ ایک روایت ہے، اور روایت تو مطلب یہ ہے کہ بدلتی رہتی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مطلب غیر متوازن اصرار کا رد عمل۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر متوازن کا معنی واضح نہیں کیا انہوں نے، ہو سکتا ہے کہ آگے کریں، لیکن یہاں جہاں تک ہمیں دیکھا ہے غیر متوازن کا معنی انہوں نے واضح نہیں کیا، کیونکہ اس کی بنیاد پہ مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے جدیدیت کو مکمل طور پہ قبول کیا وہ بھی غیر متوازن، اور جنہوں نے رد کیا وہ بھی غیر متوازن۔ تو توازن جو ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے نزدیک کوئی معیار ہے، اور توازن کا مطلب یہی لگ رہا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو، کچھ رد کرو اور کچھ قبول کرو۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کا مطلب واضح کرنا چاہیے، کیونکہ بطور معیار کے اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ توازن کو آپ معیار قرار دے رہے ہیں، تو یہ کہاں سے آپ نے اخذ کیا، یعنی کہ توازن معیار ہے، اور جب معیار ہے تو اس کا یعنی اسپیسیفک معنی ہونا چاہیے، یعنی توازن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ دو اور کچھ لو، تو مطلب جھوٹ بولنا ایک بری چیز ہے یا اچھی چیز ہے، تو آپ کہیں گے کہ توازن ہونا چاہیے، مکمل جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے اور مکمل سچ بھی نہیں بولنا چاہیے، بیچ کی راہ۔ تو ظاہر ہے یہ وہ تو مراد نہیں رہے، لیکن جھوٹ کے معاملے میں اس کو آپ معیار کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے، تو مطلب یہ ہے کہ جدیدیت کے معاملے میں جو ہے اس کو معیار کے طور پہ کس طرح قبول کرنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ توازن کوئی معیار نہیں ہے، اور اس پہ پہلے بھی بات کی ہم نے امت وسط کے طور پہ، مولانا مودودی سے اس کا حوالہ بھی دیا ہم نے تفہیم القرآن سے، کیونکہ توازن جو ہے کوئی فی نفسی معیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی ارسطو کے ہاں توازن کا تصور ہے، ارسطو کی خاص طور پہ اس کے اخلاقیات میں
لیکن ارسطو بھی گو کہ وہ توازن کو معیار سمجھتا ہے، لیکن وہ اس کی وضاحت کرتا ہے کہ توازن کا مطلب جو ہے وہ دو انتہاؤں کے درمیان بیچ کا راستہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک شخص کے لیے جو انتہا ہو دوسرے شخص کے لیے وہ انتہا نہیں ہو، اور اس میں وہ مثالیں بھی دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک قسم کی غذا جو ہے ایک عام آدمی کے لیے انتہا پسندانہ غذا ہو، غیر متوازن غذا ہو، لیکن وہ ایک پہلوان کے لیے ہو سکتا ہے وہ متوازن غذا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توازن کوئی معیار نہیں ہے ہمارے۔ دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں نے توازن کو معیار قرار بھی دیا، جیسے ارسطو، ان کے لیے انہیں بڑی اس میں مشکل پیش آئی کہ توازن کا مطلب جو ہے سیاق سے بالا ہو کر بیان کریں۔ تو اس لیے بالآخر جو ارسطو کہتا ہے کہ توازن وہ چیز ہے جو وہ شخص جو دانا ہے اور جس کے پاس زندگی کا طویل تجربہ ہے، ایسا شخص جس چیز کو متوازن سمجھے وہ متوازن ہے، اور وہ بھی ہر معاملے میں نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ہر شخص جو ہے ہر میدان کا مرد تو نہیں ہوتا، تو وہ شخص دانا ہو، اپنے میدان کا مرد ہو، اور طویل اس کا زندگی کا تجربہ ہو، وہ اس کو بیان کرے گا کہ کسی ایک اسپیسیفک معاملے میں یا متعین معاملے میں توازن کیا ہے۔ بہرحال ہمارے ہاں تو وہ معیار ہی نہیں ہے، لیکن اگر معیار بھی ہو تو اس کو مطلب ڈٹرمن کرنا کہ اس کا مطلب کیا ہے بڑا مشکل ہے، یعنی ارسطو کو نہیں کر سکا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کیا کریں گے۔ اچھا جی، تو فرماتے ہیں کہ ایک رد عمل تو جدید ہے کہ مکمل رد اور روایت پر غیر متوازن اصرار کا عمل تھا۔ اچھا جی، آگے چلیے۔ علماء اور مذہبی طبقے نے جدیدیت کے تمام مظاہر کو اسلام کے لیے خطرہ سمجھا، یعنی علماء جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثین ہیں، اور علماء امت کی مثال، ہمارے علماء کی مثال انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے، اور قرآن پاک کہ نسا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہیں۔ اس لیے امام غزالی نے جو علم کی تعریف کی احیاء العلوم میں، وہ یہی تھی کہ علم جو ہے اصل میں خشیت رب کا نام ہے، اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ ان کو طبقہ کرا دیا، یعنی مذہبی طبقہ۔ پہلی بات تو مذہبی طبقہ، تو مطلب یہ کہ یعنی ریلیجس گروپ، اور طبقہ۔ اب طبقہ جس کو کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہبی جو ہے، مذہب کا مطلب یہ ہے کہ مذہب، یہ علماء جو ہیں یہ صرف یعنی زندگی کے ایک پہلو جس کا نام مذہب ہے اس کے کرتا دھارتا ہیں، ان کو علماء کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس سیاسی طبقے ہو گئے، مزدور طبقے ہو گئے، تاجر طبقے ہو گئے، تو اسی طرح ایک مذہبی طبقہ بھی ہے۔ حالانکہ اسلام تو مولانا مودودی نے خود فرمایا، یعنی مطلب اسلام تو ایک دین ہے، نظام حیات ہے، لیکن یہ کہ وہ علماء کو تو اسلام کا وارث ہی نہیں سمجھتے، تو وہ ان کو مذہبی طبقہ قرار دے رہے ہیں۔ تو دینی طبقہ تو یہ جماعت اسلامی، مولانا مودودی کے پیروکار ہو گئے، وہ دینی طبقہ ہے، لیکن جو علماء ہیں وہ مذہبی طبقے ہیں۔ تو علماء اور مذہبی طبقے نے اچھا، اب دوسرا جو ہے تصور ہے طبقے کا، یعنی علماء طبقہ کیسے ہو گئے، تو طبقے کا کیا مطلب ہے؟ اب اردو لغت میں طبقے کا مطلب یہ، ابھی ایک لغت جو میرے سامنے پڑی اس سے یہاں طبقے کا مطلب ہے انسانوں
یا حیوانوں کا چھوٹا گروہ. چھوٹا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تمام انسانوں کے مجموعے کو طبقہ نہیں کہتے. چھوٹا گروہ جو کچھ خصوصیات کے باعث دوسرے گروہ سے ممتاز اور الگ ہو. تو علماء جو ہیں ان معنوں میں علماء اسلام وہ طبقہ نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے فطری قائد ہیں. اور یہاں جو کچھ خصوصیات کے بعد دوسرے گروہ سے ممتاز ہے. جو خصوصیات مطلب یہ کہ آپ معاشرتی علوم میں طبقے کی پڑھتے ہیں، وہ خصوصیات بنیادی طور پہ مادی ہوتی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹس یعنی رتبہ، انٹرسٹ یعنی مفاد. تو مفاد اور تیسری چیز لائف سٹائل، طرز زندگی. اب مزدور کیوں ایک طبقہ ہے مارکسسٹوں کے نزدیک؟ کیونکہ ان کے مفاد ایک ہے. اور سرمایہ دار کیوں طبقہ ہیں؟ کیونکہ ان کے مفاد ایک ہے. اور مفاد کا مطلب جو ہے جدیدیت کے سیاق میں یہی تین چیزیں ہوتی ہیں مادی بنیادی طور پہ. یعنی مادی کوئی مفاد ہیں علماء کے اور ان کا کوئی خاص مادی رتبہ ہے، رتبے سے یا مراد، اور ان کا کوئی خاص طرز زندگی ہے المسلمانوں سے الگ. تو ان میں سے کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہے. علماء کو جو رتبہ ہے وہ علم کی بنیاد پہ، اور وہ علم ہر مسلمان پر فرض ہے. اب یہ کہ جو مسلمان جتنا اس علم میں آگے ہو اس لحاظ سے اس کا رتبہ بڑھے گا، لیکن یہ کہ وہ رتبہ کوئی مادی رتبہ نہیں. اسی طرح یہ ہے کہ مسلمان علماء کا کوئی گروہی مفاد نہیں. اور یہ کہنا کہ ان کا مفاد یہ ہے کہ لوگ جو ہے اللہ کے حکموں پر عمل کریں، تو یہ مفاد ہر مسلمان کا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ مفاد کا مطلب یعنی سوشل سائنسز میں یا عمومی جدیدیت کے کانٹیکس میں جو بات ہوتی ہے مفاد کا مطلب جو ہے مادی مفاد ہی ہوتا ہے. اور طرز زندگی علماء کا کوئی الگ طرز زندگی نہیں ہے، ہر مسلمان کو وہی طرز زندگی اللہ نے رکھا ہے. تو اس لحاظ سے علماء کوئی طبقہ نہیں، علماء مسلمان کے قائدین ہیں. اور قیادت جو ہے وہ علم کی بنیاد پر، جو وراثت جو ہے علم کی بنیاد پہ، کیونکہ اسلام بنیادی طور پہ علم ہے. جب اسلام علم ہے تو اس کے مطلب جو قائدین بھی عالم ہوں گے، جاہل تو نہیں ہو سکتے. اور علم سے مراد جو ہے قرآن اور سنت اور رسول، وہ علم ہے. یعنی مطلب اس لیے کہ علم خشیت رب کا نام ہے. باقی تو جو ہے وہ جن کو مسلمان آلاتی علم کہتے ہیں، وہ اس لحاظ سے ضروری یا غیر ضروری یا اچھے یا برے ہوتے ہیں جس لحاظ سے وہ اصل علم کے خادم ہیں یا اصل علم کے حفاظت کے لیے اگر اس کو ضرورت ہو. ورنہ تو مطلب ان علوم کی وہ علم ہی نہیں ہے اور ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں جیسا کہ آئے گا. تو یہ دوسری بات ہے. تو یہ مطلب افسوسناک بات ہے، مسلمانوں کو پہلے مذہبی طبقہ قرار دیا علماء کو. علماء اور مذہب جدیدیت کے تمام مظاہر کو اسلام کے لیے خطرہ سمجھا. چلیں تو آپ کیا مطلب اسلام کے لیے جدیدیت کو جو ہے اسلام سمجھتے ہیں یا اسلام کی کوئی دفاع سمجھتے ہیں؟ پہلی بات ہے تو لیٹس سی، دیکھتے ہیں. علماء نے جدیدیت کو
اور یہ مطلب ان کی جو علماء کو طبقہ کرا دیا اس کے مطابق ہے، کیونکہ علماء ایک طبقہ ہو گئے ان کے نزدیک، تو ان کے طبقاتی مفاد یہی ہے کہ روایت قائم رہے. تو روایت کی بنیاد جو ہے درس نظامی، عربی اور فارسی اور کچھ اردو. تو اس لیے مطلب جدید علوم کی مخالفت کی، کیونکہ وہ ان کے طبقاتی مفاد کے خلاف ہے کہ ان کی نوکریاں چلی جائیں گی. تو مذہبی طبقے نے جدیدیت کے تمام مظاہر کو اسلام کے خلاف سمجھا. پہلی بات تو یہ ہے اس میں یہ تمام جدیدیت، کئی چیزیں اس میں ہیں، ان کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا جی، تو جدیدیت ایک تو ہو گئی جدیدیت، اور ایک ہو گئی جدیدیت کے مظاہر. تو ان کو جدیدیت کے رد پہ اتنا غصہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو تمام مظاہر کو رد کرنے پہ غصہ ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جدیدیت کے کچھ اچھے مظاہر بھی ہیں. لیکن اس پر ہم نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ جدیدیت کے کچھ اجزاء کو قبول بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اس کو مکمل طور پہ رد کریں، اور اس کا تحافظ کریں. اور جب وہ جدید جو شکست و ریخت ہو گئے تو اس کے اجزاء کو اس کی روح سے اور اس کے نظام سے الگ کر کے اسلام کے معیار کے مطابق پرکھ کر، اگر وہ اسلام نہ مسلمانوں کے نہیں، اسلام کے فروغ کا باعث ہوں یا اسلام کے لیے خشیت الہی کے حصول کا باعث ہوں، تو وہ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. یعنی اور علماء نے کبھی جو ہے بحثیت مجموعی اس کی مخالفت نہیں کی. ہاں مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فطری بات ہے، اور یہ کسی بھی معاشرے کی قوت کی دلیل ہے. قوت کی دلیل ہے کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے، چاہے وہ اچھی بھی ہو اور وہ باہر سے نہ بھی آئی ہو، اندر ہی سے آئے، تو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں شروع، اور اس مخالفت کے نتیجے میں جو لوگ اس کے حامی ہوتے ہیں وہ ان کو ایک مطلب یہ کہ غور و فکر کا موقع مہیا ہوتا ہے، ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں وہ چیز جو ہے، جب وہ نئی چیز عمومی طور پہ اس کو قبول حاصل ہوتا ہے، تو پھر اس میں وہ جو احتیاط برتی جاتی ہے، جو برتنے کی ضرورت ہے. تو یہ تو ایک معاشرے کی قوت کی دلیل ہے. یہ کس قسم کے معاشرہ ہے کہ کوئی بھی نئی چیز آئی اور لوگوں نے جو ہے اس کو اٹھ کے آپ کہیں گے قبول کر لو، اور آپ کسی نے کہا کہ قبول نہ کرو تو اس کو کہا کہ تم روایت پرست. نہیں، مطلب یہ آپ دیکھیں کہ اسلامی تاریخ کو دیکھ لیں. قرآن جمع کرنا شروع کیا جب صحابہ نے، تو سب صحابہ میں لوگ تھے جنہوں نے اس کی مخالفت کی، اور اس کی مخالفت کے نتیجے میں تو جو اس کے حامی تھے انہوں نے مطلب ان کے اعتراضات کو اس کو شامل کیا. اس کے بعد پھر قرآن جمع ہوا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو مخالفت ہے یہ ایک فطری بات ہے، اور یہ کسی بھی قوم اور کسی بھی جماعت کی قوت ہے، اندرونی قوت کی دلیل ہے. تو اسی طرح پوری اسلامی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، حدیث جب جمع ہونے لگی تو اس وقت بھی لوگوں نے مخالفت کی. صرف و نحو تدوین ہوئے تب بھی لوگوں نے مخالفت کی، منطق پڑھانے شروع کی تب بھی مخالفت کی. تو اس مخالفت کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے جو ہے اس کو یعنی منطق کو پھر اس کی تصحیح اور تنقیح کی، اور پھر وہی لیا جو مطلب یہ ہے کہ جو ضروری تھا. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ جدیدیت کی جو مخالفت ہوئی شروع میں تو وہ ایک فطری بات تھی، اور وہ کوئی رجعت پسندی یا استرجاع نہیں تھا، بلکہ یہ ہے کہ اندرونی قوت کی دلیل تھی اسلام کی. اور پھر جو ہے عمومی طور پہ مطلب یہ ہے کہ انگریزی کی شروع میں جو مخالفت ہوئی، یا یہ میں عمومی بات کر رہا ہوں، یا جدیدیت کے مظاہر کی مخالفت ہوئی، یہ ایک عام بات ہے. اور یہ
قوت کی دلیل ہے. جیسے لاؤڈ اسپیکر کی، تصویر کی، شروع میں ہر چیز کی مخالفت ہوتی. اب دیکھیں مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ جو ہے علماء کو گالیاں دیتے تھے کہ لاؤڈ اسپیکر کی اجازت نہیں دیتے، اور جب لاؤڈ اسپیکر آ گیا اب گالیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے لاؤڈ اسپیکر جو ہے ہر جگہ جو ہے زندگی ہماری اجیرن کر دی. مطلب یہ کہ کسی طرح بھی خوش نہیں ہوتے. تو عمومی طور پہ جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب شروع میں کوئی چیز آتی ہے، نئی چیز، چاہے وہ آپ کے اندر سے ہی آئے، تو اس کی مخالفت جو ہے آپ کی اندرونی قوت کی دلیل ہے. اس میں کوئی، اور اس کی مکمل مخالفت، تمام مظاہر کی مخالفت، یہ ایک فطری بات ہے، ہمیشہ ہوتی. اور پھر ایک ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں لوگ جو ہیں یعنی مطلب یہ کہ جو لوگ حامی ہوتے ہیں ان کے، وہ بھی کچھ، ان کو بھی یعنی ان کے جوش و ولولے کو کچھ وہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بحث مباحثہ ہوتا ہے، اور پھر ایک یعنی سوچی سمجھی رائے کے نتیجے میں چیز جو ہے اس کو اختیار کیا جاتا ہے. تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں تھی کہ جدیدیت کے مخالف. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے عمومی بات کی، جدیدیت جو ہمارے آئی وہ استعمار کے ضمن میں آئی. یہ بالکل یعنی اس کی یعنی یہ صرف جدیدیت نہیں بلکہ جدیدیت جو ہے استعمار کا آلے کے طور پہ ہے. تو استعمار کی مخالفت آپ کر رہے ہیں تو مطلب یہ کہ ایک فطری بات ہے کہ استعمار کے آلوں کی بھی مخالفت آپ کریں گے. تو جدیدیت جو ہمارے یہاں آئی کوئی ایک نیوٹرل چیز کے طور پہ نہیں آئے، بلکہ استعمار کے طرز حیات اور استعمار کے آلے کے طور پہ، استعمار کے آلے کار، استعمار کے حربے اور استعمار کے طرز زندگی. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں ہم اس طرز زندگی کو قبول کر لیں جو جدیدیت ہے، یا اپنے طرز زندگی کو اس کے رنگ میں رنگ دیں کم از کم. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ استعمار کی جو مخالفت ہے اس کی فکری بنیادیں جو ہے بالکل کمزور ہو جائیں. اور پھر جو بنیاد رہے گی وہ صرف زیادہ سے زیادہ قوم پرستی ہوگی، اور قوم پرستی جو ہے وہ جدیدیت استعمار کے خلاف جو ہے ہندوستان میں زیادہ دیر تک کھڑی ہونے والی نہیں تھی، اور ہوتی بھی تو وہ مطلب اس کا رنگ جو ہے اور ہوتا یعنی. تو اور یہی ہوا. تو علماء نے اگر جدیدیت کو مکمل طور پہ رد کیا تو وہ استعمار کے تناظر میں رد کیا، اور یہ بالکل صحیح بات تھی اور اس کو کرنا چاہیے تھا. اور جن لوگوں نے اس کو قبول کیا وہ استعمار کے گماشتے ہیں، اور جو غیر متوازن، جو بیچ کی راہ اختیار کرتے ہیں، وہ مطلب یہ ہے کہ اس حق و باطل کی جنگ میں جو ہے مذبذبین بین ذالک، بین ہؤلاء و ہؤلاء، تو وہ کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے. تو یہاں جو ہے مطلب ابھی یہ بحث جو ہے جاری رہے گی انشاءاللہ جدیدیت کو رد کیا. تو ہم نے مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو یہ قبول کر لی ان کی بات کہ جدیدیت کے تمام مظاہر کو اسلام کے لیے خطرہ سمجھا. تو وہ یعنی ایک بات ہم نے یہ کہی ہے کہ وہ جدیدیت تمام مظاہر کو اسلام کے لیے اگر خطرہ سمجھا تو وہ استعمار کے تناظر میں سمجھا. وہ استعمار جو ہے اسلام کے لیے خطرہ تھا، وہ اسلامی ریاست کو ختم کیا اس نے ہندوستان میں، اور اسلامی معاشرے کو جو ہے تتر بتر کرنے کی کوشش کی. تو وہ خطرہ تو تھا، مطلب آپ کیسے کہیں گے کہ وہ خطرہ نہیں تھا. ٹھیک ہے جناب، اس پہ رکتے ہیں اور پھر اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ.